إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. حضرات عزیز وقار، مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میں تواڈے سامنے خالق کائنات دی مقدس کلام دے وچوں جس آیت کریمہ دی تلاوت کیتی، قرآن کریم دے جس مقام تے خالق کائنات نے اپنا اے فرمان عالی شان جاری فرمایا، اس مقام دی مناسبت اینا دنہ دے نال بہت زیادہ ہے، کیونکہ محرم بھی ہے اور ستمبر بھی ہے، اور محرم دے اندر حب اہل بیت دا علم بلند کر کے لوگ اہل بیت کی نسبت دے نال اپنی محبت دا اپنے انداز دے نال اظہار کر دیں، اور آج دی تاریخ ستمبر دی کنی اج ماشاءاللہ 7 ستمبر اجے ہے کوئی ادھا گھنٹہ اللہ خیر کریں 7 ستمبر اس دن ملک پاکستان دے اندر فتنہ قادیانیت نو اسلام تو لا تعلقی دا اور برات دا سرٹیفکیٹ ملے، اور ہمیشہ واسطے اے ذلت قادیانیت دے گلے دے اندر پہ گئی کہ قادیانی اور جو مرضی اپنے آپنو کوے پر مسلمان کہہ سکدا، ایکو تھوڑی جی کٹاؤ سونا، کوئی قادیانی احمدی لاہوری ایک گروپ نہیں ہونا دے، جتنے ہونا دے ٹکڑے اور گروہ اور جماعتہ، کوئی مرزے قذاب دے منن والا اپنے آپنو مسلمان بول چھڑو ذرا مسلمان نہیں کہہ سکدا، اور اساں انشاءاللہ اس بات دا پرچار کرنے ہر مقام تے اعلان کرنے، اور اساں وزیرانو بھی دسنے سیاسی جماعتانو بھی دسنے جڑے قادیانیاں دے کولوں اپنے مفاد لے کے انہاں نو احمدی مسلم کہندے نے، آئین پاکستان دی توہین کردے نے اور آئین دا انکار کردے نے. اسی انشاءاللہ جویں اے آئین بنوایا سی اے دی پاسداری بھی کر دے رہاں گے انشاءاللہ. میرے برادر مولانا شاہد محمود جان باز صاحب ماشاءاللہ بڑی جان بازی دینا ختم نبوت دی وکالت، اور اس وکالت دے اندر علماء اہل حدیث دا کردار تو آڑے سامنے رکھ دے سن پہ، اور میں جاندے ہیں انہوں نے گزارش کی تھی کہ چھویں اہل حدیث نے اپنا علم پیش کیتا 1973 تو 1953 تو لے کے 1973 تک ملک پاکستان دے اندر جویں اہل حدیث نے اپنا علم بھی پیش کیتا ہے، اور اے جڑا 73 دا آئین دا فیصلہ ہویا ہے جڑی تمام مسالک دی مشترکہ حضرات انہاں دی ایک علماء دی مجلس عمل بنی اور علماء دی مجلس عاملہ بنی. اس مجلس عاملہ دے ناظم مالیات میاں فضل حق بنے رحمت اللہ.
اہل حدیث نے اپنا علم بھی پیش کیتا ہے تے اپنا مال بھی پیش کیتا ہے. میاں فضل حق رحمت اللہ علیہ 73 دی اس علماء دی مشترکہ مجلس عاملہ دے ناظم مالیات بنے اور اساں اللہ دی رحمت دے نال اے آئین بنوایا بھی ہے اور اے دی پاسداری بھی کر دے رہاں گے. کہو نشان اے پیچھے دینا موجودہ جھوٹا خلیفہ مرزا قذاب دا جڑا مسرور ہے انہوں کسی نے پوچھیا کہ کیا ساڈا مرکز دوبارہ پاکستان چلا جائے گا؟ مرزا مسرور نے کیا مرکز تو پتہ نہیں جائے گا کہ نہیں، البتہ یہ جو ہمارے خلاف پاکستان میں قانون ہے اس کو تبدیل کروا لیا جائے گا. پترا یہ ساڑھے اندیاں تبدیل نہیں ہوئے گا انشاءاللہ. اچھی کہ وہ تبدیل ہون دے آنگے، سارے بولو تبدیل ہون دے آنگے. اے نہیں تبدیل ہو سکتا. اے کسی نو غلط فہمی نہ ہوئے. کوئی سیاسی پارٹی یا کوئی حکومتی پارٹی یا کوئی وزیر یا کوئی مشیر اس غلط فہمی دی اندر مبتلا نہ ہوئے. اجے ملک پاکستان دے اندر ختم نبوت دے چوکیدار زندہ نے انشاءاللہ اور آمنہ دے لال علیہ السلام دی عزت تو مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت تو پاک پیغمبر دی ختم نبوت دی پاک دی لاج تو انشاءاللہ اپنی جانا قربان کرنے واسطے بھی تیار نہیں انشاءاللہ. کیوں جی تیار ہو انشاءاللہ؟ سارے اچھی بولو تیار ہو انشاءاللہ. کدی یہ موقع زندگی چی آ جائے نا تے اللہ دی قسمیں اے سودا کاٹے دا نہیں. بڑا نفع ہے سودے دے اندر. اللہ نے دے اندر بڑیاں برکتاں اور عزتاں رکھیاں. محبوب دی ختم نبوت دا جیڑا بھی چوکیدار بنیا رب کائنات نے انہوں ممتاز کر دیتا ہے اور خالق کائنات نے اے عقیدہ پوری دنیا دے سامنے مسلمہ حیثیت دینا رکھ دیتا ہے. اور انشاءاللہ رہی دنیا تک اے دے چوکیدار میدان عمل دے اندر ڈٹے رہن گے. کئی قذاب آئے کئیاں نے اجے آنے انشاءاللہ. جڑے پہلو آئے او ذلیل ہوئے جڑے آن گے انشاءاللہ ذلیل ہون گے. ختم نبوت دا عقیدہ چمکتا رہے گا. ختم نبوت دا ہر چوکیدار انشاءاللہ دمکتا رہے گا. کہو انشاءاللہ. اے نکے نکے چوکیدار ختم نبوت دینے انہوں نے پھڑ کے باہو پہلو در اے پرا سیانے بندے بھی تو پیچھا بچیاں نو بٹھاؤ چپ کراؤ یارے اور میرے الویدیوں پہ پیچھا بچیاں چپ بٹھاؤ رہا. انہوں کو اجے پتر وقت نہیں آیا. جدوں وقت آیا تو اڑکلوں چھاڑا مرواں گے انشاءاللہ. ختم نبوت دے غداراں دے سامنے تو انہوں کھڑیاں کران گے. آؤ لوگو اے عقیدہ محبوب کائنات علیہ السلام دی تعلیم ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام دی تربیت ہے. اور جڑی بات میں شروع دے اندر کی تھی ہے نا قرآن کریم اے سورہ احزاب ہے اور 22 سپارہ شروع ہے نا آغاز ہے. خالق کائنات نے نا اس 22 سپارے دے آغاز وچ اپنے محبوب دے اہل بیت دا بھی تذکرہ کیتا ہے. اے جڑا محرماں دا زیادہ موضوع اس واسطے بیان کیتا جاتا ہے کہ کئی ایویں اہل بیت دی محبت دا ٹھیکیدار بن کے گلیاں بازاراں وچ پھردے نے پئے اس واسطے نو زیادہ بیان کیتا جاندا ہے. اور دوسرا ستمبر دی مناسبت دے نال ختم نبوت دا مسئلہ ہے. 22 سپارہ شروع کر لو نا تے پہلے دوواں رکوعاں چ اللہ نے اے دوویں موضوع بیان فرما دیتے. اہل بیت کا بھی تذکر ہے اور ختم نبوت کا بھی ذکر ہے. اور اے جڑے دن جا رہے ہیں نا محبوب کائنات علیہ السلام دی آل دی محبت دے تذکار آمنہ دے لال دی اہل بیت دی عظمت دے پرچار کیتے جا رہے ہیں. لوگو اہل بیت دے حقیقی محب آج اس زمزم مسجد دے اندر اللہ دی رحمت دے نال اس چائنا سوسائٹی سکیم دے اندر ہر چمانے اور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں. اور اس کائنات دے اندر اہل بیت دا عقیدہ تلاش کرنا ہے. اہل حدیث کو لو ملے گا. اہل بیت دی نماز چاہیے. اہل حدیث کو لو ملے گی. اہل بیت دا ایمان چاہیے. انشاءاللہ اہل حدیث کو لو ملے گا. اہل بیت دا عمل چاہیے. اہل حدیث کو لو ملے گا. اہل بیت دا طریقہ چاہیے. اہل حدیث کو لو ملے گا. اہل بیت دا صبر ویکھنا ہے. اہل حدیث کو لو ملے گا. اہل بیت دی دین تے استقامت ویکھنی ہے. اہل حدیث کو لو ملے گی. اہل
اہل بیت دیاں اطہار خواتین دا پردہ ویکھنا ہے انشاءاللہ اہل حدیث دے گھروں ملے گا حضرات آؤ آج اس کائنات دے اندر اگر پیغمبر دے اہل بیت دی محبت دے حقیقی دعویدار دنیا دے کوئی موجود نہیں اس گروہ دا نام مسلک اہل حدیث ہے اور میں اللہ دا قرآن تواڈے سامنے پڑھنا چاہنا خالق کائنات نے نا جتھے اپنے محبوب علیہ السلام سے اہل بیت دا تذکرہ کیتا ہے لوگ اپنی مرضی دے نال اہل بیت کی تقسیم کر دینے پہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ دے گھر جا کے پیارے علی نو سیدنا حسن ابن علی نو سیدنا حسین ابن علی نو اپنی چادر دے اندر چھپایا اور آکھیا اللہ اے میرے اہل بیت نے اللہ اے میرے اہل بیت نے اس واسطے اس تو علاوہ کوئی اہل بیت نہیں میں کہنا اللہ نے قرآن وچ بھی تے اہل بیت دا تذکرہ کیتا ہے نا ذرا یہ تذکرہ سارا اگے پیچھے پڑھو تے صحیح یہ ذکر ہوندا کنا دا پیا ہے سب تو پہلو اہل بیت نے پیغمبر دیاں بیویاں ہر بندے دے اہل بیت دے اندر گھر والیاں چ سب تو پہلو گھر والی سب تو پہلو اور جے گھر والی اہل بیت چ نہیں تے ہور اہل بیت کو اور جتھے اہل بیت دا تذکرہ خالق کائنات نے اس مقام تے تذکرہ پاک پیغمبر علیہ السلام دیا بیویاں دا کیتا ہے اور آؤ خالق کائنات دا قرآن لوگوں اے 22واں سپارہ شروع ہو رہے ہیں رب کائنات نے اس بات دا اعلان فرما دیتا ہے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ایک باری سارے محبت نہ پڑھو سبحان اللہ اے تذکرہ عورتاں دا ہے تذکرہ خواتین دا ہے تذکرہ بیویاں دا ہے اور اگے خالق کائنات نے مخاطب کر کے نہ لفاظ دینا یا نساء النبی کہو سبحان اللہ اجے عیب دا گھنٹہ 12 نہیں بجے کیوں جی بجے نے کہ نہیں ہے اور کڑی دے پے وجن دعا کرو اللہ کرے بندیاں دے 12 نہ بجن جاگ دیو نا پے انشاءاللہ حضرت قاری کرام صاحب احباب جماعت اللہ تواڈیاں محنتاں قبول فرمائے اللہ انہاں کامشاں دے بدلے اپنی جنت دے مہمان بنائے آؤ دل لگاؤ رات ادھی رات دا ویل ہے میں محبوب دے گھر دا تذکرہ چھیڑنا ما پیا ایسا پاکیزہ کار ہے جدا ذکر اللہ دا قرآن پیا کر دے محبوب کائنات علیہ السلام دیاں بیویاں فرمایا یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اے نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں ورگیاں نہیں لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقل قولا معروفا نبی دیو بیویو کسے نال گل کردے ہاں ایسا انداز اختیار نہ کرے آجے کہ بیمار دل والا شیطان دے حملے وچ آ جائے کتے غلط جناب ارادے دے نال او تیار نہ ہو جائے غلط مقصد غلط ذہن لے کے نہ آ جائے سیدھی گل کرے آ جائے نی نبی دیو بیویو اے پیغمبر دیو بیویو جاہلیت دی طرح بناؤ سنگار انج نہ کرے آ جائے اپنے وجود دی نمائش نہ کرے آ جائے نی نبی دیو بیویو اپنے گھراں وچ رہیا کرے آ جائے نی نبی دیو بیویو نماز
نماز قائم رکھے آجے زکاة ادا کرن والیاں بن کے رہے آجے اے پیغمبر دیو بیویو اے نبی دیو بیویو اللہ ارادہ کر چکے ہیں انما یرید اللہ کادا ارادہ توجہ اتھے مخاطب کون پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں بیویاں حضرات خطاب کے نانو کیتا جا رہے ہیں نبی دیو بیویو اللہ ارادہ کر چکے ہیں ہر قسم دی نجاست ہر قسم دی پلیدی ہر قسم دی گندگی ہر قسم دی ناپاکی توڑے تو دور کر دیتی جائے اے رب کائنات دا ارادہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بڑیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے آج کل یہ آیت بہتی پڑھی جاندی ہے اپنی مرضی دے نال اہل بیت دی تقسیم کیتی جاندی ہے پر حضرات را قرآن دا یہ سارا مقام تے پڑھو پیغمبر دیاں بیویاں دا تذکر ہے ایتھے لے آ کے اہل بیت دا بیان اور جے توجہ ہے جے دھیان کرے ہو ایتھے بس نہیں اس تو اگلی آیت بھی پڑھ لو فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ من آیات اللہ والحکمہ اے نبی دیو بیویو تھوڑے کران دے اندر جڑیاں آیات پڑھیاں جاندیاں نے قرآن دیاں انہاں دی تلاوت کری رکھے آجے انہاں نو پلے بن کے رہے آجے ان اللہ کان لطیفا خبیرا جے قرآن پاک نال دل لگ گئے ہے ان تھوڑا جا اور سفر میرے نال کرے آجے ایتھوں تک پیغمبر دیاں عورتاں دا تذکر ہے وچ اہل بیت دا ذکر ہے یہ پہلو اہل بیت مصطفیٰ دیاں بیویاں نے پھر جڑے مرد نے انہاں نو شامل کر دیتا ہے اگے کٹھا تذکرہ ہو گیا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة وأجرا عظيما ایک باری ٹھنڈ پا دے اچھی کہو سبحان اللہ ایتھے تک تذکر ہے محبوب دیاں بیویاں دا اگے جناب مرداں عورتاں دا کٹھا تذکرہ کر دیتا ہے میں قربان جاواں پاکاں دے نال پاکاں دا تذکرہ کیتا ہے اور لوگوں قرآن کریم دا دوسرا مقام نبی بھی پاک نبی دیاں بیویاں بھی پاک فرمایا پاکاں واسطے پاک عورتاں اور پاک عورتاں واسطے پاک مرد گندیاں عورتاں واسطے گندے مرد اور گندے مرداں واسطے گندیاں عورتاں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات پیغمبر بھی پاک تے پیغمبر دیاں بیویاں بھی مننا پئے گا پیغمبر دیاں بیویاں تے اعتراض کرن والا نبی نو پاک نہیں مندا جو مصطفیٰ دیاں بیویاں تے تنقید کرے آمنہ دے لال دیاں بیویاں نو پاک نہ مننے لوگوں او نبی پاک دی گستاخی کر رہے ہیں او مصطفیٰ نو پاک نہیں من رہا خالق کائنات نے محبوب تے پاک بستر تے ہون والیاں پاک عورتاں دی عظمت نو بیان کیتا لوگوں قرآن النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اور نبی مومنہ دیا جاننا دے سب تو زیادہ قریب ہے اور سب تو زیادہ حق کے سب تو زیادہ حقدار ہے جاننا نڑو ود کے محبت کرم دے لائے کے اور مصطفیٰ دیا بیویاں مومنہ دیا ماما نے کہ نہیں بولو ماما نے
ماما نے ذرا ایک باری گواہی دیو ہاں نبی دیاں بیویاں ساڑھے سب مومنہ دیاں مصطفیٰ دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے میں قربان جاواں اس مقام تے ایک ترجمہ بھی سنانا چاہنا کہ ان کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں سب سنا دیاں ایڈے تھکے لبنا سی کہ میں نے پہلوں دس دینے میں آؤں دیں تقریر کر لیندہ سنا دیاں کہ وہ سبحان اللہ پتہ نہیں کیڑی گلوں رسے بیٹھے ہو حضرات اجے تے دوویں گلاں کرنیاں ایک 7 ستمبر دی گل ایک 10 محرم دی گل ہن قرآن دا موضوع بھی اکٹھا ہی بیان ہو رہا ہے اے آیت نمبر 33 ہے سورہ احزاب دی آیت نمبر کتنی ہے 33 کیڑی اہل بیت دی پاکیزگی تطہیر دا اعلان ہے تھوڑا جے اگے چلو نا اس رکوع نو پورا کرو آیت نمبر 40 اس تو 6 آیتاں بعد جڑی آیت ہے نا وہ میرے محبوب دی ختم نبوت دا بیان حضرات اکٹھا موضوع رب نے بیان کر دیتا ہے ادھروں دن بھی کٹھے آگے 7 ستمبر قادیانیت دی ذلت دا دینے 10 محرم صحابہ دے دشمن دی ذلت دا دینے لوگوں آج ادھرا غور کرے آجے انہاں دوما گلانو مکمل کرنا چاہنا پر تواڈی محبت درکار ہے ان کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں سب ان کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں سب لازم ہے اہل بیت پہ درود پہنچائیں سب لازم ہے اہل بیت پہ درود پہنچائیں سب ان کے حسن حسین وہ امت کے ہیں امام ان کے حسن حسین وہ امت کے ہیں امام بے حد درود ان پہ ہو بے انتہا سلام بے حد درود جناب محمد ایک باری اچھی پڑھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے حد درود ان پہ ہوں بے انتہا سلام اور بڑی خوبصورت مطابقت ہے جے توجہ نال سنو تے 2 جملے سنا دیں دے بے حد درود ان پہ ہوں بے انتہا سلام کن پہ احمد ہے جن کا نام محمد ہے جن کا نام درود پاک دی چھلا جائے صلی اللہ ہو اور پتہ نہیں ادھی رات دا ویل ہے تے اللہ تو انو ویندا ہے پیا مصطفیٰ دی زبان تے یقین کر لو لوگو فرمایا جڑا میرے تے ایک واری درود پڑھ دے رحمت دی دعا کر دے اللہ او دے اوتے اپنیاں 10 رحمتاں نازل فرما اللہ دی رحمت چاہی دیئے نا ایک باری گونج پا دے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہے جن کا نام محمد ہے جن کا نام بے حد درود ان پہ ہو بے انتہا سلام پڑھو بے انتہا سلام اور اگلی گل بھی سنے آجے ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو کہ مرتضی بوذر ہو یا بلال ہو یا ہو معاویہ بوذر ہو یا بلال ہو یا ہو معاویہ اور جو غلام ان کے تھے جو غلام ان کے تھے ہم ان کے ہیں غلام جنہوں سمجھ آئیے او کوئے سبحان اللہ لوریو ایڈا تکا سٹاٹ مجمع پہلی برا میں کیا پھر کہو سبحان اللہ ذرا جا کے محبت دینا بے حد درود ان پہ ہوں بے انتہا سلام اور جس عقیدے دا پرچار آج مسجد زمزم دے اندر کیتا جا رہے ہیں وہ عقیدہ کیے جے سن سکتے ہو تے سنا دیا وہ عقیدہ کیے ان پر ہوا ہے ختم نبوت کا سلسلہ آج 7 ستمبر ایتے سبحان اللہ ذرا زیادہ چاہی دیئے ان پر ہوا ہے ختم نبوت کا سلسلہ ان کی وجہ سے ہم کو یہ قرآن ہے ملا ان کی وجہ سے قرآن اکیڈمی بھی چل رہی ہے ماشاءاللہ ان کی وجہ سے ہم کو یہ قرآن ہے ملا ان کی ہے بات بات میں توحید کا
پیغام بے حد درود ان پہ ہو بے انتہا میں قربان جاواں رب کائنات نے تذکرے جمع کر دیتے محبوب دے اہل بیت کا ذکر کیتا جا رہے ہیں اور لوگوں میں قربان جاواں پاک پیغمبر دیاں بیویاں پہلا نمبر اہل بیت دے اندر شامل محبوب دی اولاد نورین نامی ہے پاک پیغمبر دے بیٹے بھی نے اللہ نے بیٹیاں بھی دیتیاں نے نہ کوئی بیٹا زندہ رہے ہیں پاپا بوب دی زندگی دے اندر بچیاں جوان ہوئیاں سیدہ زینب جوان ہوئی نکاح ہویا اللہ نے بیٹی امامہ عطا کر دی تھی سیدہ ام کلثوم رقیہ حضرت عثمان دے نکاح دے اندر یہ بھی جوانی چے فوت ہو گئیاں سیدہ زینب بھی جدا ہو گئی پاک پیغمبر دے بیٹے بھی بچپن دے اندر ہی جدا نہ کوئی بیٹا بچے ہے ایک بیٹی تو علاوہ نہ کوئی بیٹی بچی ہے ایک لوتی اولاد میرے پاک پیغمبر دی سیدہ فاطمہ مصطفیٰ دیاں اکھاں دا تارا پاک پیغمبر دے جگر دا ٹکڑا پاک پیغمبر علیہ السلام دے لاڈا دا مرکز مصطفیٰ دی محبت دا محور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لوتی بیٹی بچا کے رب کائنات نے محبتاں کروا کے تربیتاں کروا کے پیار کروا کے کروں توڑ کے کائنات نو پیغام دے دیتا ہے لوگوں بیٹیاں نڑ پیار کیویں کیتا جاندا ہے لوگوں تیاں نڑ محبت کیویں کیتی جاندی ہے بیٹیاں دے حق ادا کیویں کیتے جاندے نے توڑن لگے فرما فاطمہ پیاری ہے مینوں علی تو صالح علی تو نیک جوان اپنی قوم دے اندر نظر نہیں آیا اپنے خاندان دے اندر علی تو صالح بہتر جوان نہیں ملے فاطمہ میں علی نال تیرا نکاح کر کے رخصت کرنا وا پیا میں قربان جاواں مصطفیٰ نے پیار دیتا ہے اج متھے تے بوسا دیتا پاک پیغمبر نے سر تے ہاتھ رکھیا فرمایا فاطمہ پیاری ہے اے ہاتھ تیرے بابا محمد دا بھی ہے اور اے ہاتھ تیری اماں خدیجہ دا بھی ہے فاطمہ پیاری ہے کاش کہ تیری اماں خدیجہ زندہ ہوندی اج تینوں اپنے ہتھاں نال رخصت کر دی اج آپ تینوں کروں توڑ دی میں قربان جاواں اے پیار تیری اماں خدیجہ والوں بھی ہے اے پیار تیرے بابا محمد والوں بھی ہے تے فاطمہ پتر علی دا دل نہ دکھائی علی دے گھر دا وقار بن کے رہی علی دے گھر دا سنگار بن کے رہی علی دا دل نہ دکھائی علی نو ناراض نہ کری برداشت کری صبر کری شکر کری علی بڑا کمزور ہے علی بڑا غریب آدمی ماڑا بندہ ہے فاطمہ دل نہ دکھائی کروں توڑ دیتا ہے لوگوں تاریخ پڑھیے پئی حدیث پڑھیے پئی کوئی دن ایسا نہیں گزردا امیر محترم تشریف فرما حضرت شیخ صاحب تشریف فرما علماء کرام دی جماعت موجود ہے میں تے بڑا لبے ہے کوئی ایک دن ایسا نہیں لبدا جدوں تک مصطفیٰ بیٹی نو نہ مل لین کوئی ایک دن ایسا نہیں لنگدا کہ پاک پیغمبر نہیں آئے سیدہ اپنے باپا محمد دے گھر نہ ٹر جان باپ بیٹی نو نہ ویکھ لے یا بیٹی باپ نو نہ ویکھ لے لوگ ایک دن نہیں جے لنگدا ایسیاں محبتاں ایسا پیار بیٹی نال کر کے دکھایا اور ایسی محبت دے چھڈی ہے لوگوں مثالاں بن گئیاں نے زمانہ مثال پیا دیندا ہے اور ایسا پیار پہ گیا ہے میں اتھے بھی ترجمہ سنانا چاہنا ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ ہن کہو ہاں سبحان اللہ میں تہاڈا کڈا ساہ کڈایا ہن تسی میرا کڈاؤ ہاں کہو سبحان اللہ نالے ساہ پیا نکل دے نالے رحمتاں دے حقدار بن دے ہو پے جنتاں چے بوٹے لگ دے نے پے سبحان اللہ اے مصطفیٰ دا چین تے قرار کوئی نو چول نو اہل بیت نال کی نسبت ہے ایدا کی تعلق ہے اہل بیت دے نال ایدی کی نسبت ہے اہل بیت دے نال ایدا اے تعلق ہے اہل بیت دے نال تے 10 دناں وچ سال دیاں روٹیاں کٹھیاں ہو جاندیاں نے اس تو بعد کے کوئی تعلق نہیں اہل بیت دی محبت دے بردار حضرات آج تواڈے سامنے پیغام دے رہے ہیں مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ لاہوری تڑپ جاؤ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ پیارے علی دے گھر دا ہے سنگار فاطمہ
زندہ باد شان اہل بیت زندہ باد قاری نعیم الرحمن شیخ اللہ زندہ باد پیارے علی دے گھر دا ہے سنگار فاطمہ پیارے علی دے گھر دا ہے سنگار فاطمہ حضرت قاری کرام صاحب توجہ میں قربان جاواں کون سیدہ فاطمہ بنت رسول سیدہ طہرات طیبہ بنت رسول سیدہ طہرات طیبہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ شرم حضرت امیر محترم انجی ہے کہ نہیں شرم و حیا دے ملک اللہ دی قسمیں نا لینا سوکھا ہے اہل بیت دی محبت دے علم اٹھانے سوکھے اہل بیت دی محبت دے جلوس ریلیاں سوکھیاں اہل بیت دی نام تے مجلساں سوکھیاں نے لیکن حقیقی محبت اور کمال ہے میرے تے تیرے گھر دے اندر اہل بیت دیاں عورتاں والا پردہ آ جائے انہاں والا عقیدہ اور ایمان آ جائے انہاں والا دین آ جائے اہل بیت دیاں عورتاں والی شرم و حیا دی تعلیم تے تربیت میرے اور تواڈے گھراں دے اندر پہنچ جائے اللہ توفیق عطا فرما دے شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ اللہ دی توفیق دے نال اے میرے دل دے جذبات اللہ دی رحمت دے نال میں خود لکھے ہے اللہ دے فضل و کرم نال میں اپنی محبت دا اظہار انہاں الفاظ دے نال کیتا ہے گوشا نبی دے جگر دا فاطمہ تو بدعت منی فاطمہ تو بدعت منی میں اللہ دا نبی ہو کے کہہ رہے ہیں کائنات دے لوگوں فاطمہ محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے سبحان گوشا نبی دے جگر دا ٹکڑا نبی دے جگر دا حسنین دی اماں گوشا اور گوشا نبی دے جگر دا حسنین دی اماں ہر جنتی خاتون دی سردار فاطمہ ہر جنتی خاتون دی سردار فاطمہ اللہ نے مقام عطا کیتا جبریل کہندے نے محبوب جی اج میرے نال ایک فرشتہ آسمان تو پہلی بار آیا جبریل کا دے واسطے آیا اللہ دے رسول کو پیغام ہے جی کیا پیغام ہے اللہ دے حبیب پہلی گل ہے اللہ نے تانوں سلام کلیا ہے اللہ تو انہوں سلام کہہ رہے ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب نو جا کے کہہ دے ہو میرے محبوب پیغمبر آجڑی تو آڑی بیٹی فاطمہ ہے نا انہوں اساں جنت دیاں خواتین دی سیدات سردارہ بڑھا ایکو برا او فرشتہ زمین سے آیا جو سیدہ دی سرداری دا پیغام لے کے آیا لوگو اسا محبوب دیا حدیثہ بیان کرنیاں سکھیاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی تعلیم دے وچوں اسا اس گھرانے دی محبت سکھیے لوگو آؤ سیدہ دے دوویں لال محبوب علیہ السلام دے پہلواں تے ممبر مصطفیٰ تے بیٹھے فرمایا الحسن والحسین ریحانتا یا فی الدنیا لوگو حسن و حسین دوویں محمد دے پھولنے جنہوں ٹھنڈ پئیے ذرا کہو سبحان اللہ اور ساڈا پیشہ نہیں ساڈا عقیدہ ہے کوئی حسن و حسین دا ذکر کر دے پیشے دے طور تے اللہ دی رحمت نال اسی ذکر کرنے ہیں عقیدے دے طور فرمایا دوویں میرے پھولنے حسن و حسین او پھولنے جڑے نبوت دی خوشبو پا کے کھلے نے سبحان اللہ نبوتی خوشبو پا کے کھلن والے پھول فرمایا دوویں جنتی جوانہ دے سردار فرمایا میں انہاں دوواں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما اللہ سونیا میں انہاں دوواں شہزادیاں نال محبت کرنا اللہ تمہیں حسن و حسین نال محبت فرما اللہ جڑا جڑا انہاں نال محبت کرے گا تو او دے نال بھی محبت فرمائی
اللہ دے نال بھی محبت کری میں قربان جاواں اساں تے محبوب دی تعلیم پڑھی ہے پانی مک گیا سفر دے اندر حسن و حسین روندے نے پے مصطفیٰ نے نبوت والی زبان پہلو حسن دے منہ وچ پائی لے حسن پیارے آ محمد دی زبان چوس چوس کے اپنی پیاس مٹا لے پھر حسین دے منہ وچ پائی لے حسین پیارے آ محمد دی زبان چوس چوس کے اپنی پیاس مٹا لے میں قربان جاواں اساں مصطفیٰ دی حدیثاں پڑھیاں انہاں ہستیاں دا مقام پڑھے ہے انہاں ہستیاں دا مرتبہ سمجھے ہے حضرت انس کہندے نے میں عشاء تو بعد محبوب علیہ السلام دی کول بیٹھا ہاں مینوں مصطفیٰ دی آغوش دے اندر کوئی حرکت محسوس ہوئی ادھر دیکھو نا نبی پاک علیہ السلام دے پہلواں دے اندر نا تھوڑی جی نقل و حرکت ہوئی ہے حضرت انس کہندے نے میرا کام گل مکمل ہوئی نا میں اٹھ کے جان لگا میں کہ اللہ دے حبیب ایک گل پوچھ لواں فرمایا انس پوچھ کی پوچھنا ہے محبوب تواڈے پہلواں وچ کوئی تھوڑی جی حرکت محسوس ہوئی ہے کی کوئی چیز ہے وچ محبوب نے اپنی کملی پیچھے ہٹائی فرمایا انس تو ہی دیکھ لے فرماندے نے میں دیکھ کے مسکرا پیا ایک پہلو چ حسن لیٹے ہے ایک چ حسین لیٹے ہے اوے اساں تے جڑیا ویکھیا حسن و حسین کھیڈ دے نے پے محبوب علیہ السلام فرماندے حسن پھڑ کھلن لگ پے کھیڈ دے بچے جویں اج تواڈے مسیتے بھی کھلدے نے پے ماشاءاللہ کھلن لگ چلو جی لگدا مقابلہ اینڈ ہو گیا کھلدے نے پے فرمایا حسن پھڑ حسن تون تو پھڑ حسن اللہ چڑھا کے تھلے سٹ جویں کوئی خلیفہ پہلواناں دا جڑا استاد ہے او جناب اپنے شاگرداں نوں تیار کردا ہے کشتی دے گر سکھاندا ہے کھلن تے دا سکھاندا ہے حسن پھڑ حسن گرا حسن پکڑ حسن سٹ حسن اڑا حسن گردن تو پکڑ سیدہ عائشہ کہتے ہیں محبوب حسن بڑا ہے حسین بیچارہ چھوٹا ہے تسی حسن دی سائیڈ لیندے ہو پے حسن نو گر سکھان دے ہو پے حسین تے اگے چھوٹا او دی سائیڈ تے نہیں فرمایا عائشہ فکر کرن دی لوڑ نہیں حسن نو گر میں دسنا وا تے حسین دے پیچھے جبریل کھڑا ہے اساں تے انج پڑھے ہے اساں انج انہاں دی شان ویکھی میں صدقے تے قربان جاواں انہاں ہستیاں دے مقام و مرتبہ تو لوگو اہل بیت دی محبت اہل حدیث دا ترہ امتیاز ہے خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں قربان جاواں ان ہستیاں دی پاکیزگی تو میں صدقے جاواں انہاں دے مقام و مرتبہ تو پھر ایک بار پھر میرا دل بھریا اپنے جذبات کا اظہار انج کیتا ہے کہ سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں سبحان اللہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ او وج گئے جی ہاں وج گئے نے مینوں تواڈے چہریاں تو پیا لگدا ہے وج گئے نے کیوں جی کنے کنے وجے نے ذرا اپنا اپنا ٹائم دسو ماشاءاللہ اللہ تواڈا جاگنا قبول فرمائے اللہ تواڈے بہن وچ برکت فرمائے اللہ اپنی رحمت دے نال سانو ساریاں نو محبوب علیہ السلام دے اہل بیت و اصحاب مصطفیٰ دی آل دی محبت دے بدلے دے اندر کل جنت دے دروازے تے انہاں جنت دے جواناں دے سرداراں نال ملاقاتاں نصیب فرما دے اور لوگوں محبت دا ترجمہ میرے دل دے جذبات سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہے اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہے اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہے اولاد اہل بیت کی تطہیر دیکھیے اصحاب اہل بیت کی تطہیر دیکھیے تطہیر دیکھیے تعبیر میں قرآن کے پاروں کی طرح ہے جنہوں سمجھ آئیے او کہے سبحان اللہ
اینے پاک نے، یہ سورہ احزاب دی آیت نمبر 33 ہے، اینے پاک نے میں قربان جاوا، اور میں مثال دے کے کہہ رہے ہیں تمثیل میں یا تفسیر میں یا تصویر میں قرآن کے پاروں کی طرح ہے، سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے، اور کٹھا تذکرہ کٹھا ابو بکر میں قربان جاوا محبوب دی جماعت تو پاک پیغمبر دے یاراں تو صدیق ہو عمر ہو غنی ہو کے مرتضی، غنی ہو کے مرتضی، اسلام ہے مسجد وہ میناروں کی طرح ہے، اسلام دی عظمت دے چارے مینار، مصطفیٰ دے چارے یار، سبحان اللہ کہو سبحان اللہ۔ اسی نکھیڑے نہیں کر دے، بنڈیاں نہیں پاؤں دے، کلے کلیاں دے ذکر نہیں کر دے، اور لوگوں تذکرہ محبوب کائنات علیہ السلام دی آلت ہے، تذکرہ پیارے علی دے لالہ دے، تذکرہ سیدہ فاطمہ الزہرا دے شہزادیاں دے، ذکر ادھورا نہ رہ جائے، اسی بنڈیاں نہیں پاؤں دے۔ حضرت علی دے سارے پتر ساڑھے سر دا تاج نے، حضرت محسن ابن علی، حضرت محسن، حضرت حسن ابن علی، حضرت حسین ابن علی، حضرت عباس ابن علی، حضرت عبداللہ ابن علی، سیدنا عبیداللہ بن علی، اگے سنو حضرت ابو بکر بن علی، سبحان اللہ، واہ میرے علی تو اڈی محبوب تے یاران اور محبت، حضرت عمر بن علی، سیدنا عثمان بن علی، سیدنا جعفر بن علی، حضرت علی دے لال، لوگوں بعد نے 12 کہنے سکہ روایات کے مطابق محمد بن حنفیہ، اور بعد نے دوسرا بیٹا محمد الگ تو بیان کیتا ہے محمد بن علی، بعد نے 13 کہے یحییٰ بن علی، بعد نے 14 کہے حضرت عباس بن علی بھی، حضرت علی دے بھائی نے، حضرت حسین دے بھائی نے، اور میدان کربلا دے اندر حضرت حسین اکیلے شہید نہیں ہوئے، سیدنا حسین سمیت علی دے 7 پتر شہید ہوئے، شیعہ کتب دے اندر شہداء کربلا دے اندر ابو بکر بن علی دا نام بھی آندے، عمر بن علی دا نام بھی آئے گا، عثمان بن علی دا نام بھی آئے گا، عباس بن علی جنہوں غازی عباس علمدار کیا جاندے ہیں، غازی عباس علمدار، حضرت حسین دے بھائی نے، حضرت علی دے لال نے، لوگوں آؤ ذرا غور کرے آجے، اسی نکھیڑے نہیں پاندے، اسی بنڈیاں نہیں کر دے، سارے ہی ساڑھے سر دا تاج نے، جنہوں علی آل رسول وچ آئے، علی دے سارے بیٹے بیٹیاں مصطفیٰ دی آل وچ آ گئیاں، چاہے فاطمہ دے بطن چوہین یا نہیں، سارے ہی آل رسول وچوں نے، اور سارے ہی پاک نے، انہاں دے بستر تے جڑیاں آ گئیاں وہ بھی پاک نے، چاہے کوئی ایران دے بادشاہ دی بیٹی ہے، اور حضرات اتھے ایک بڑی دلچسپ بات ہے، میدان کرب و بلا دے اندر، میدان کرب و بلا دے اندر حضرات شہداء اہل بیت وچوں 18 اور دیگر شہداء جو 72 نے جو شہید ہوئے، ظلم و ستم دی بھیڑ چڑھے، حضرات غور کرے آجے، اتھے سیدنا حسین ابن علی دی بیوی شہربانو اودا تذکرہ انہاں شہداء چھے نہیں ملتا، جو مدینیوں حسین دے نال چلی، مکے تک نالے، اگلے سفر وچ نالے، حضرات کربلا تک نالے، کربلا تو بعد شہر بانوں دا تذکرہ میں پاک مانگ، چاہے ایران دے بادشاہ دی بیٹی، 3 بیٹیاں آئیاں ایران دے، جدوں ایران ٹوٹے ہے، ایران فتح ہویا، بادشاہ دیاں 3 شہزادیاں 3 بیٹیاں مدینہ رسول وچ پہنچیاں، صحابہ کرام نے مشورہ دیتا، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 شہزادیاں 3 شہزادیاں دے نکاح وچ جانیاں چاہیدیاں نے، ایک شہزادہ حضرت صدیق دا بیٹا عبد الرحمن ہے، ایک شہزادہ حضرت عمر دا بیٹا عبداللہ ہے، اور تیسرا شہزادہ سیدنا علی دا بیٹا حسین ہے،
انہاں تینہ شہزادیاں دے نکاح دے اندر ایران دے بادشاہ دیاں یہ تینی شہزادیاں آنیاں چاہیے نے اور اے شہزادی سیدنا حسین دے نکاح دے اندر شہر بانو آئی اے دے بطن دے وچوں اللہ نے زین العابدین نو پیدا فرمایا جتھوں سلسلہ امامت اگے چل دے حضرات اس تو پہلے تین امام نے حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین چوتھے زین العابدین نے اگے 8 امام زین العابدین دی اولاد دے وچوں نے شیعت امام حضرات ایتھوں سلسلہ چلے ہے اور اس تو بعد اگلی گل یہ ہے کہ ایتھوں اگے شہر بانو دا تذکرہ نہیں ملدا کہ ایسا تے نہیں ایرانیاں نے اپنے بادشاہ دیاں بیٹیاں دے جان دا بدلہ قتل حسین دی صورت وچ لے کے اپنی بیٹی نو واپس زندہ لے کے ایران چلے گئے لوگو قلمدان تاریخ دا اس اسلام دے دشمن دے ہاتھ دے اندر آیا او دے کولو جو لکھیا گیا انہیں لکھیا تاریخ دے قلمدان نے قتل حسین جدے تے پانا چاہیا او دے تے پا دیتا جو ظلم لکھنا چاہیا او لکھ دیتا جو انداز قتل لکھنا چاہیا او لکھ دیتا جو قاتلین دے نام لکھنے چاہے او لکھ دیتے تاریخ دا قلمدان اسلام دے دشمن دے ہاتھ دے اندر گیا اور انہیں اتھے بس نہیں کی تھی اسی قلمدان نے کیا ہے اسی قلمدان دے وچوں الفاظ تحریر ہوئے ساڑی مکہ اور مدینہ دے حکومت آئے گی اسی مدینہ دے اندر روزہ رسول دی کھدائی کر کے ابو بکر و عمر دیاں لاشاں کڑ کے سولی تے لٹکا مانگے ایسی قلمدان نے لکھے ہیں ایسی قلمدان نے حضرات اے او اسلام دا نام لے کے اسلام دشمنی دا اتنا بڑا اقدام کیتا گیا میدان کربلا تو بعد حضرات اسلام دی تاریخ تے کالک ملن دی کوشش کیتی گئی اسلام دی تاریخ نو مسخ کیتا گیا لیکن لوگوں منو تاریخ دا سہارا لین دی ضرورت نہیں میرے کول اللہ دا قرآن ہے محبوب کائنات علیہ السلام دا فرمان ہے لیکن افسوس اس بندے دی سوچ دے ہوندہ ہے جو سیدنا حسین دا مقابلہ کردہ یزید دے نال اور کہندہ میں یزیدی نہیں میں حسینی ہاں منو افسوس ہوئی اکلتے ہوندہ ہے یزید کیا ہے یزید ایک بادشاہ گزرے ہے لوگوں اگرچہ صحابی دا بیٹا ہے لوگاں نے دی حکومت دے اعتراض کی تھے دی حکومت دے متعلق بڑیاں چیزیں ایسیاں موتر سامنے آئیاں میرا یزید دی ذات دے بحث نہیں میری یزید دی ذات دے نال حضرات کوئی میرا لگاؤ نہیں کوئی میرا تعلق نہیں کوئی میرے تے لازم نہیں کوئی میرے کو پوچھیا نہیں جائے گا کوئی میرے ایمان دا حصہ نہیں لیکن میں افسوس اس انسان تے ہے جو ایدہ تقابل سیدنا حسین دے نال کرے میں کہنا کروڑا یزید ہون سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے قدمہ دی خاک نو نہیں پہنچ سکدے لوگو محبوب کائنات علیہ السلام دا ایک او نواس ہے جدے پیٹ دے اندر سب تو پہلی غذا مصطفیٰ دا لعاب گیا یہ مقام حسین ہے لیکن اگر کوئی نمان کے کہے میں حسینی ہوں میں حسینی ہوں میں کہنا منو حسین نال محبت اس واسطے ہے کہ حسین محمدی ہے حسین کون ہے بولو حسین کون ہے ایتے نواسا ہے نا اگر پیغمبر دا بیٹا نبی تے نقش قدم تے نہ چلے اللہ کہنے نے انہو لیس من انہو لیس من اہلک اے میرے نبی نو اے تیرا بیٹا ہے منو پتہ ہے لیکن تیرے نقش قدم تے تیرے طریقے تے تیرے ایمان اور عقیدے تے تیری دعوت تے نہیں آیا میں رب ہو کے کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر نو اے تیرا ہے ہی اے تیرا ہے ہی نبی دا پتر نبی دے طریقے تے نہ ہوئے اللہ تعالیٰ انہوں نبی دے اہل وچوں نکال دیں دے یہ تے نواس ہے حضرت حسین دا بڑا مقام و مرتبہ ہے لیکن یہ ساریاں حیثیتاں ساریاں عظمتاں ساریاں شاناں ثانوی حیثیت رکھ دینے سنو یہ ساری نسبت ثانوی حیثیت رکھ دیئے یہ توجہ کرو تے ایک گل وچ بہت بڑا پیغام ایک جملے چ دینا چاہنا میرے اکابر میرے علماء تشریف فرما یہ ساری عظمتاں جناب حسین دیا نسبتاں ثانوی حیثیت رکھ دیا نے سب تو پہلی حیثیت سب تو بڑی عظمت ہے کہ حسین مصطفیٰ دا صحابی ہے حسین صحابی رسول ہے اگر حسین مصطفیٰ علیہ السلام دے دین تے نہ ہوندے
نبی پاک دا نانا ہونا حسین دے کام آ سکدا سی؟ اگر دین رسول تے نہ ہوندے زہرا دا بیٹا ہونا حسین دے کام آ سکدا سی؟ علی دا لال ہونا حسین دے کام؟ سب تو بڑی عظمت ہے، سب تو پہلی فضیلت ہے کہ حسین صحابی رسول ہے، مصطفیٰ دے صحابی دا مقام ہے کہ کل قیامت جنت تے جوانہ دا سردار ہوئے۔ یہ بھی مقام صحابہ ہے۔ حسین نو مقام صحابیت دے وچوں کڈو کہ پیچھے بچدا کی ہے؟ اللہ دی قسم حسین میرے سر دا تاج نے، حسین میری اکھاں دی ٹھنڈک نے، حسین میرے دل دا قرار نے، حسین میری زندگی دی بہار نے، حسین میرے دین دا وقار نے۔ لیکن لوگوں حسین دے نال محبت صرف اس واسطے ہے کہ حسین محمدی ہے۔ حسین کی جو آل بچی ان کے ساتھ محبت اس لیے ہے کہ وہ حسینیت کے نام سے نیا دین بنا کے نہیں بیٹھے، وہ بھی حسین کی طرح محمدی بن کے جیے، محمدی بن کے دنیا سے گئے، اور ہم بھی محمدی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ یہ دے اندر نجات ہے، ہم محمدی ہیں۔ اور لوگوں ایتھے میں آخری پیغام جڑا دینا ہے وہ بھی سن لو۔ دو فتنے، دو گروہ جنہاں نے کلمہ اسلام دا پڑھ کے، جنہاں نے اپنے آپ نو مسلمان کہہ کے اسلام دا بہت بڑا نقصان کیتا ہے۔ اے میری گفتگو دا نچوڑ ہے۔ وہ دو گروہ کیڑے نے، دو مذہب کیڑے نے؟ ایک مذہب ایران والا اور ایک مذہب قادیان والا۔ گل ٹھیک ہے، گل سمجھ آ رہی؟ یہ گل کراں تے تھوڑی جی پچا لو گے نا انشاءاللہ، برداشت کر لو گے نا؟ کیوں جی احباب جماعت انہی کو اجازت ہے نا انشاءاللہ۔ ایک مذہب ایران والا، ایک مذہب قادیان والا۔ اسلام دا نام لے کے اسلام نو سب تو زیادہ نقصان پہنچایا ہے انہاں دوواں مذہباں نے۔ حقیقت دے اندر اسلام دے دشمن نے، اور لوگوں یہودیت دی پیداوار نے، سبائیت دی سبائیت کو سلسلہ اگے چلے ہے، اور اس تو بعد ایدیاں کئی صورتاں بن کے سامنے آئیاں۔ دا عقیدہ ایکو یہ، ایران والے نے کہا علی اللہ ہے، علی اگر ثابت نہ کرا تو میں مجرم۔ ایران والے نے کہا علی اللہ ہے، قادیان والے نے کہا میں اللہ ہوں۔ میں کشف میں محسوس کیا کہ میں خدا ہوں، اور پھر مجھے یقین ہوا کہ میں وہی ہوں۔ انہیں کیا میں آپ ہی اللہ، میں آپ ہی خدا۔ ایران والے نے کہا جبریل نے وحی لے کے آنا تھا علی کی طرف، جبریل کو غلطی لگی، وہ وحی لے کے چلا گیا محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ قادیان والے نے کہا جو محمد پہلے مدینے میں آئے تھے دوبارہ وہی میری صورت میں قادیان میں آ چکے، اور میرے اوپر بھی فرشتہ وحی لے کے آتا ہے۔ ایران والے نے کہا ہماری حکومت آئی، روضہ رسول میں سے ابو بکر و عمر کی لاشوں کو نکال کے سولی پہ لٹکائیں گے۔ قادیان والے نے صحابہ کی عزت پہ ڈاکہ ڈالتے کہا میرا بیٹا بشیر علی سے بہتر ہے، میرا بیٹا بشیر احمد علی سے بہتر ہے۔ ایران والے نے کہا، ایران والے نے سیدہ عائشہ صدیقہ کے متعلق جو الفاظ کہے، یہ الفاظ اب مسجد میں میں اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا۔ قادیان والے نے کہا میری بیٹی فاطمہ کی طرح ہے، میری بیوی خدیجہ اور عائشہ کی طرح ہے۔ ایران والے نے کہا قرآن کو بکری کھا گئی۔ قادیان والے نے کہا 1857 میں اللہ نے قرآن کو اٹھا لیا اور دوبارہ میرے اوپر قرآن کو نازل کیا۔ حضرات ایران والا اسلام کا دشمن ہے، قادیان والا اسلام کا دشمن ہے، ایران والا بھی پاکستان کا دشمن ہے، قادیان والا بھی پاکستان کا دشمن ہے۔ اور سنو مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی حضرت علامہ شہید کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس طرح انہوں نے الشیعہ والسنہ لکھ کے ایران والے کو لگام ڈالی اور القادیانیہ لکھ کے قادیان والے کو لگام ڈالی۔ ہم میدان عمل میں کھڑے ہیں انشاءاللہ اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے آخری دم تک ایران والے کو بھی باطل قرار دیتے رہیں گے اور قادیان والے کا بھی مقابلہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ حق کے لیے ساتھ دو گے، ختم نبوت کے لیے میدان عمل میں آؤ گے انشاءاللہ۔ 5-7 کہہ رہے ہیں، باقی آنے نے تو آڑے تے اعتماد ہے، یہ فرد کفایا نہیں۔
اے فرض عین ختم نبوت دے دفاع واسطے میدان عمل چ آن لئی تیار ہو پتہ لگ جائے گواہی پہ جائے اللہ دی بارگاہ دی اندر رات 12 بجے تو بعد ہاتھ کھڑے کر کے عزم کرو دل جزم کرو ارادہ کرو وعدہ کرو آخری دم تک ہر میدان دے اندر اسلام دے ہر دشمن نہ ٹکراندے رہاں گے انشاءاللہ جان بھی قربان ہے ایڈا نہیں ڈرنا یہ تے اندر دشمن ہے ایک دشمن بارڈر تے گھوریاں پاوندا پیا اجے موتی نو بھی موتیاں کرنا ہے انشاءاللہ اور اے جناب ستمبر دے پہلے عشرے دی مطابقت دے نال ہن 6 ستمبر یوم دفاع ہے یوم دفاع پاکستان ہے اج 7 ستمبر یوم ختم نبوت ہے اور جناب اگوں محرم دے ایام نے عظمت صحابہ اہل بیت پرچم لہرام دا بڑا اہم موقع ہے ہر حوالے دے نال ایک پیغام دینا چاہنے ہیں اور یوم دفاع دے حوالے دے نال پیغام دینا چاہنے ہیں باجوہ صاحب کشمیر انتظار کر رہی ہے ایٹمی قوت تواڈے کولے میزائل تواڈے کولے اور کیمیائی ہتھیار اے تواڈے کولے ہر طاقت اللہ نے عطا کی تھی قرآن تواڈے کولے مصطفیٰ دا فرمان تواڈے کولے اور جناب جہاد تواڈے کولے جذبہ شہادت اے تواڈے کولے باجوہ صاحب پھر بھی کوئی مسئلے ہتے نا پھر بھی کوئی حکمت عملی تانوں بارڈروں پار نہیں جان دیندی اسٹیٹ اجازت دوے اسٹیٹ اعلان کرے فوج پیچھے روے مرکزی جمعیت عالمی دے شاہین فوج تو اگلیاں صفحہ چ کشمیر جان گے انشاءاللہ دیکھ لے آج جاؤ گے انشاءاللہ 5-4 تے آندے نہیں انشاءاللہ ویکھیو جاؤ گے انشاءاللہ اور یہ کشمیری مسلمانہ دی مدد واسطے جانا پڑے اپنی جانہ دے نظرانے پیش کرن لی تیار انشاءاللہ اگر جذبہ جہاد جذبہ شہادت موجود نہیں نا اپنے اسلام دی فکر کرو اسلام تے نظر ثانی کرو اے بندہ مومن دے کول بڑی لازوال دولت ہے اے تے اسلام دے روب دا ذریعہ ہے دنیا نو پتہ ہے مسلماناں ڈرنا نہیں انہاں نے اگاں ودی جانے میداناں چ ڈٹی جانے اور کٹی جانے کٹ جانے پر پیچھے ہٹنا انہاں نو کٹنا ہوندا ہے پیچھے ہٹنا نہیں ہوتا یہی تے ساڈے کول شہادت دا جذبہ یہی تے شوق ہے اور یہی محرم دا سب تو پہلا پیغام ہے لوگو اپنے آپ نو تیار کرو اللہ دے رستے دے اندر قربان کرنے واسطے اللہ دشمن دے دل وچ دے گھر دے وچ ہی تہاڈا روب پا دے گا تہاڈا ڈر تے خوف طاری کر دے گا ہن دسو ایمان نال اسلام دے شعائر دے دفاع واسطے تیار ہو اپنے عقیدہ ختم نبوت دے دفاع واسطے تیار ہو یہ مرکزی جمعیت عالمی آواز دوے مینار پاکستان گراؤنڈ تک جان لی تیار ہو اور جے اسلام آباد جانا پیا ختم نبوت واسطے پھر بھی تیار ہو اور تیار رہے انشاءاللہ ہر میدان دے اندر پرچم لہرانے نے اور نعرے لگانے نے پتہ کی نعرے لانے نے ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں حاکم کو سنانا چاہتا ہوں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں ختم نبوت ہن آندے سو مراں گے بھی ہن بول دے بھی نہیں ختم نبوت اور مسجد گونج جائے اے فضا اے ہوا اے مسجد دے ترو دیوار گواہ بن جان اللہ تیرے گھر وچ تیرے محبوب دی عزت تے قربان ہون دا وعدہ کر چکے نے ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت اس سچے عقیدے کی خاطر اب مل کر سارے ہاتھ لگے جذبات لگے اوقات لگے پہرے اس پر دن رات لگے لگیں گے انشاءاللہ پہرے اس پر دن رات لگے یہ اہل حدیث کی جمعیت حضرت امیر لاہور حضرت قاری عبدالمتین اصغر صاحب حضرت شیخ فیاض صاحب اکابر علماء کرام تشریف فرما یہ
اہل حدیث کی جمعیت جو یوتھ فورس اور عالمی رکھوال نشن شہیداں کے یہ ختم نبوت آرمی یہ ختم نبوت آرمی میدان سجانا چاہتا ہوں شاہی کو لڑانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں ختم نبوت جان بھی قربان گھج کے درانشن جان بھی قربان جان بھی قربان ہے انشاءاللہ اس عقیدے دا دفاع کرتے رہاں گے اپنے اسلاف دی طرح ایک فتنے کی سرکوبی میں فتنہ قادیانیت اس فتنے کی سرکوبی میں تاریخ گواہی دیتی ہے کچھ نامن پہرے داروں کے راتوں کی سیاہی لیتی ہے وہ دہل بھی تھے وہ بٹال بھی تھے وہ دہل بھی تھے وہ بٹال بھی تھے وہ میر سیال کوٹی تھے ایک دن نا مرزے دا دروازہ کھڑکیا کہ باہر آواز آئی ہاں مرزے آؤ مرزا سجے کھبے بیکھن لگ گئے یہ کڑا اور زندگی چی کوئی واقعہ ہے کہ مرزے غلام قذاب قادیانی دا دروازہ کھڑکا کے کسی نے ختم نبوت دے نعرے مارے اور تیرے اندر جے کوئی دم خم ہے تے باہر نکل سنے تو اپنے آپنو نبی کہنے تے باہر آکے ساڑھے نال گل کر مصطفیٰ دی ختم نبوت دا دفاع کرن واسطے نبی دی عزت تے چوکیدار تیرے دروازے تے آ چکے مرزا چپ کر کے نا پجی بلی بن کے بیٹھا اندر ہی پتر بشیر آندے ابا جی یہ کون نے وہ اندر رہن دے پتر ابھی کھپ کھپ کے ٹور جان کے پرا رہن دے انہاں دا کی منہ لگنا ابا جی جواب دیو تسی نبی ہو باہر کھلو کے تہاڈی نبوت نو چیلنج کر دینے پے تہاڈی نبوت دا انکار کر کے للکار دینے پے ابا جی باہر نکل کے جواب دینا چاہیے مرزا کہندا پتر رہن دے ایویں کھپ کھپ کے اپی ٹور جان گے اساں انہاں دے منہ نہیں لگنا ابا جی گل کی ہے او پتر اپنی زبان وچ کہندا او پتر اپنے تو پارے نے اپنے تو پارے نے رہن دے اپی کپ کپ کے ٹر جان گے ابا جی ہے کون نے جنہاں دا باہر نکل کے جواب نہیں جے پہ دے دے کہن لگا پتر ایک دا نام ابراہیم میر سیال کوٹی ہے تے دوسرے دا نام مولوی ثناء اللہ امر سری ہے زندگی دے اندر ایک مرتبہ قادیان دیاں گلیاں دے اندر اگر کسی نے ختم نبوت دے ہو کے لگائے نے تے علماء اہل حدیث نے لگائے اور مرزا بشیر خود لکھ دے دا پتر بشیر احمد کہیں دے یوں تو ابا جی ساری زندگی جہاد میں اور جناب وہ بڑے علمی اور قلبی کاموں میں رہے لیکن بالمشافہ زندگی میں 5 مناظرے کیے اگے انہوں دی تفصیل لکھ دے حضرات زندگی دے 5 مناظرے مرزے نے کیتے ایک مناظرہ عیسائیاں دے نال مرلی دھرن آریہ حضرات او دے نال ایک مناظرہ ہندو دے نال ایک مناظرہ عبداللہ ڈپٹی آتھم عیسائی دے نال حضرات 2 مناظرے غیر مسلمہ دے نال 3 مناظرے علماء اہل حدیث دے نال کیتے حضرات 3 مناظرے جو مسلمانہ دے نال ہوئے 3 مناظریاں دے وچ کوئی مناظرہ بالمشافہ مرزے دا علماء بریلی نال نہیں ہویا کوئی مناظرہ علماء دیوبندی نال نہیں ہویا بیان بھی دا اپنا پتر کر رہی ہے 3 مناظرے جو مسلمانہ دے نال ہوئے علماء اہل حدیث دے نال ہوئے اور 3 مناظریاں چے اللہ نے علماء اہل حدیث دے ذریعے اسلام نو فتح عطا فرمائی اے میرے اسلاف وقت بڑا ہو گیا زندہ باد زندہ باد زندہ باد ٹائم بڑا ہو گیا تو نعرہ مار کے ایک گل میں اور یاد کرا دیتی ہے ایک جو مرزے دے تفسیری نکات تے جناب یہ مباحثے دا چیلنج ہویا اور پیر مہر علی شاہ گولڑوی کہو رحمت اللہ علیہ ختم نبوت دا مجاہد کہو رحمت اللہ علیہ پیر مہر علی شاہ گولڑوی اس چیلنج نو قبول کیتا کہنے لگے میں چیلنج قبول ہے مسلمانوں دی نمائندگی کرانگا لیکن میری ایک شرط ہے اس مناظرے دا صدر مناظر مولانا ثناء اللہ امر سری نو بناؤ پنڈیوں نا گولڑا شریف تو پنڈیوں پیر مہر علی لاہور دا ٹائم فائنل ہو گیا پیر صاحب اتھوں پیر مہر علی کتھے مہر علی کتھے تیری صلاح پیر مہر علی
پنڈیوں باستے بیٹھے لاری اڈے لاہور آنا ہے لاری اڈے لاہور تو پیر صاحب دی جماعت تے مسلک دا کوئی بندہ اگے خیر مقدم واسطے نہیں گیا لاہور دے لاری اڈے تے پیر صاحب نو لے کے لے جان واسطے پیر صاحب نو لیان واسطے استقبال کرن واسطے جو مرد مجاہد کھلوتا ہے او دا نام ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری ہے رحمت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ چینیاں والی مسجد کوچا چا بکسوارا چینیاں والی مسجد ہے تو اڈی شاہ عالمی دے کول پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ نو ایتھے لے آ کے انہاں دی خدمت کھانا شانا انتظام و انصرام اور مرزے دے نال مباحثے دا اہتمام کرن والے حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ مرزا ایتھوں بھی دوڑیا مرزے نو پتہ ہے پیر صاحب تے پیر نے نا پیر صاحب تے پیر نے تے جتھے میں پیر صاحب نو بلا لیا مگروں تکا مولوی ثناء اللہ نے لا دینا ہے تے میری گڈی الٹ جانی ہے اس واسطے مرزا ایتھوں بھی دوڑیا حضرات میرے خلاف علماء دے تذکرے اور اگر میں کراں سن 1953 دی تحریک دے اندر جو متحدہ مشترکہ مجلس عمل بنی قادیانیت کے خلاف او دے ناظم اعلی بطل حریت حضرت مولانا سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ بنے حضرات ناظم اعلی بنے او دے مشترکہ علماء دی مجلس دے اسی طرح جویں میں دسیا میاں فضل حق رحمت اللہ علیہ سن 73 دی تحریک دے اندر ناظم مالیات بنے مشترکہ علماء دے فورم دے حضرات اے میرے اسلاف دیاں قربانیاں اور اللہ دی رحمت دے نال ختم نبوت دی علمداری ہے اسی بھی انشاءاللہ اس نقش قدم سے چل دیاں آخر دم تک کے چوکیداری کر دے رہاں گے اچھی گو انشاءاللہ کہ گل جڑا میں پیغام ترانہ مکمل کر دیا پیغام ہے ایک فتنے کی سرکوبی میں تاریخ گواہی دیتی ہے کچھ نامن پہرے داروں کے راتوں کی سیاہی لیتی ہے وہ دہل بھی تھے وہ بٹال بھی تھے وہ میر سیال کوٹی تھے وہ امرتسری وہ روپڑی تھے وہ امرتسری وہ روپڑی تھے وہ کمیر پوری وہ لکھوی تھے وہ غزنوی تھے وہ سلفی تھے وہ شیخو پوری زیشان گئے وہ شیخو پوری زیشان گئے یزدانی گئے احسان گئے یزدانی گئے احسان گئے میرے مسلک کے ارمان گئے تاریخ دہرانا چاہتا ہوں تاریخ دہرانا چاہتا ہوں احساس دلانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں ختم نبوت گج کے ختم نبوت زندہ باد انشاءاللہ ختم نبوت زندہ باد اور ختم نبوت کے غدار مردباد ان غداروں کے ہم نوا مردباد ان غداروں کے ہم درد مردباد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت کے چوکیدار پائندہ باد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين یا اللہ سارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ جن نے پیارے دنیا تو جا چکے نے اپنی جنت دے مہمان بنا یا اللہ سارے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ دنیا آخرت دیاں خیراں بلائیاں نصیب فرما یا اللہ بے اولادن نیک اولاد تھا یا اللہ بے روزگارن رزق حلال نصیب فرما اللہ مرکز ادارہ مسجد اے دین دی اے اکیڈمی یا اللہ اپنی رحمت دے نال اے دے بانی اے دے متولی اے دے ذمہ داران اور اے دے محتمم ناظم اللہ انہاں دی محنت کاوش اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما یا اللہ انہوں رہندی دنیا تک آباد و شاداب رکھیں یا اللہ اپنی رحمت دے نال سانو سارے انو اپنے دین دے اوتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما اللہ سچا مسلمان پکا عقیدے دا محافظ اور داعی توحید و سنت اللہ پکا نمازی بنا دے ایک بہن نے بے اولاد نے انہوں نے دعا دی درخواست یا اللہ ساڑی اس بہن دی گودی ہری کر دے اللہ نورینہ اولاد عطا کر دے یا اللہ تمام بے اولاد انہوں نے ایک اولاد عطا فرما یا اللہ
کشمیری مظلوم مسلمانہ دی امداد فرما اللہ کشمیریاں دی مدد فرما یا اللہ مقتدر حلقیاں اللہ حکمراناں اللہ افواج پاکستان دے سپہ سالار اور دیگر اسلامی طاقتاں اللہ بڑا زبردست جواب اور اسلام دے دشمن دا منہ توڑ جواب دین واسطے اللہ مضبوط قدم اٹھان دی توفیق عطا فرما اللہ مضبوط فیصلہ کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ سانو اپنی زندگی دے اندر بہت جلد کشمیر دے مظلوم لوگ جو ہیں اللہ ساڑے محب وطن شہری بن دے اپنی رحمت نہ دیکھنے نصیب فرما یا اللہ اس ظلم دی شام کر دے اللہ انصاف دی صبح طلوع فرما دے یا اللہ حق دا نور طلوع فرما دے یا اللہ باطل نو ذلیل و رسوا کر دے اللہ باطل دیاں تاریکیاں مٹا دے یا اللہ اپنی رحمت دے نال ساڑے اٹھے ہوئے ہتھاں دی لاج رکھی اللہ جتنے آئے بیٹھے نے سب دے دلاں دیاں نیک مراداں پوریاں فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب سبحانک